جو بھی بات کرنا چاہے تصوف کے بارے میں، بہت زیادہ جو ہیں لوگ ماننے والے ہوتے ہیں. بابا منصر اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. پلیز اگر میرے الفاظ تھوڑے اوپر نیچے ہو جائیں اللہ حاصل آپ مجھے درست کر سکتی ہیں، کیونکہ میں مطلب ایگزیکٹ میموری تو کیپچر نہیں کر رہی کہ آپ نے جو بولنے شاید ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے، تو آپ درست کیجیے گا کہ نہیں کرنا چاہیے بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا یہ اپروچ بابا من صحیح ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے مزید جو سوالات آپ کر سکتے ہیں اس کو سوال کی شکل میں پیش کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے واضح ہو جائے. تو کسی چیز کو سمجھ نہ آنے کی بنیاد پر چھوڑ دینا، اس چیز کے ساتھ عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. تو اگر وہ سمجھ میں آ سکتی ہی نہیں تو پھر اللہ نے جو انسانوں کو عقل عطا کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ ٹکرا جائے گی، تضاد ہو جائے گا، تو پھر اس عقل کی توہین ہوگی یا اس علم کی توہین ہوگی. جی بسم اللہ. جی لا حاصل ڈز دیٹ میک سینس؟ مطلب کچھ ہے اس بات میں، آپ کو لگتا ہے یہ کچھ بات درست ہے کہ دنیا میں جو ہے کچھ باتیں اگر سمجھ نہ آئے تو ان کو سمجھنا چاہیے کے لیے سوال کرنا چاہیے؟ مطلب جی دیکھیں سیدہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک تھا، آپ کا کوشچن کرنا بالکل ٹھیک تھا. اور دیکھیں جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر لازم ہے کہ آپ کوشچن کریں. اگر آپ کوشچن نہیں کریں گے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہم آپ کو جو کل ایک بات کہہ رہے تھے وہ جسٹ یہ تھی کہ اگر آپ کو فی الوقت وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اور ایک چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ اس پہ جو ایک کوشچننگ کر رہی تھی وہ آپ کراس کوشچننگ کر رہی تھی. I'm sorry to say, and that's why I was asking these things. سسٹر وہ چونکہ بہت زیادہ اسپیڈ میں بہت زیادہ چیزیں کور کر رہے تھے تو میں ان کو روک رہی تھی کہ ایک پوائنٹ. جی یہی بات ہے. آپ بھی دیکھیں کوشچن کہہ رہی تھی اور آپ کا کوشچن بھی کہاں سے سلپ ہوتا مطلب بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور کہاں کو نکل گئی تھی. تو وہ جو تھے نا وہ ایک نقطۂ نظر سے بات نہیں کہہ رہے تھے. جو یہ تصوف ہے یہ سمجھ ان لوگوں کو لگتی ہے کہ جن کی تھوڑی بہت اویئرنیس اس حوالے سے بنتی ہے، اور آپ اگر اس کو بنانا چاہ رہی تھی تو اس کا طریقہ پوچھتے پوچھتے آپ آرگیومنٹ پہ چلے گئے تھے. اف آئی ایم گیٹنگ راٹ آپ مجھے بتا سکتی ہیں. آپ آرگیومنٹیشن پہ چلی گئی تھی اور پھر 1 2 3 4 مطلب ہم لوگ بول رہے تھے، مطلب میں تو نہیں بول رہی تھی، میں جسٹ میسج ہی کہہ رہی تھی اور میں بولتی بھی بہت کم ہوں. تو پھر آپ ان چیزوں پہ جانے لگ گئی تھی نا، تو دیٹ اپروچ واز رانگ. مطلب آپ کو بھی پھر ایک ہی چیز پہ اسٹک رہنا چاہیے تھا. اگر آپ تصوف سیکھنا چاہ رہی تھی، اگر آپ روحانیت کی آنکھ اپنی اویئر کرنے کے لیے کوشچن کہہ رہی تھی تو یو شوڈ اسٹک ٹو دیٹ پوائنٹ. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے کہا کہ اچھا یہ غلط ہے، اچھا پھر اگر میں یہاں غلط ہوں تو پھر یہ یوں کیوں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو جسٹ ہم یہ چیز سکھا رہے تھے. اگر آپ نے تصوف اور اس چیزوں کی نالج لینی ہے تو اس کے لیے ایک انسان کی جو انٹرنل انسائٹس ہوتی ہیں نا ان کو اویئر کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی بہت انٹرنل چیزیں جون سی ہوتی ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. میں کل کا الفاظ نہیں بولوں گی، نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جو نفس ہوتا ہے نا، نفس بیسیکلی نفس کا جو اصلاح ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے ان کو قربان کرنا پڑتا ہے، ان کو اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے، ان کو موو بیک کرنا پڑتا ہے کہ جی آج کے بعد میں یہ والا کام نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ جسٹ آپ کی رضا کے لیے. اور میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میرے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے ریلیشن شپس ہیں کہ جن کو آپ نے ختم کر دیا ایک دفعہ، لیکن آپ کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو معاف کرنا پڑتا ہے. مولا کی رضا کے لیے آپ کو ان کو معاف کرنا پڑتا ہے. اور بہت مشکل ہوتا ہے اس دنیا میں کہ جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہو کہ آپ کی زندگی کے کوئی 8 10 11 12 سال اس چیز میں ضائع ہوئے ہوں، اور ہم ان کو معاف کریں جنہوں نے آپ کو اذیت اور آپ کو ڈاؤن ٹو بیڈ کر دیا ہو. آپ میرے الفاظ کو ذرا سمجھیے گا، اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری بے شک سب اصلاح کر سکتے ہیں. آپ کو بیڈ پہ گرا دیا ہو جن لوگوں نے، اور آپ کو ان لوگوں کا پتہ بھی لگ جائے
اس کے باوجود آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کریں. جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اللہ, تو پھر وہ جو روحانی اور وجدانی اور اس قسم کے علم ہے نا, وہ پھر آپ کے اندر اترنا شروع ہوتے ہیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن دس فار دیٹ. پھر جب آپ وہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں نا, تو پھر آپ کی وہ جو آپ تھرڈ آئی کہہ لیں, آپ روحانی کیفیت کہہ لیں, آپ روح کا سفر کہہ لیں, آپ کا پھر وہ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن میں خود ٹیچر رہی ہوں, میں الحمدللہ لیکچرار رہی ہوں یونیورسٹی میں, تو ہم خود اس چیز کو کوشچن کرنے والے کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے, ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے تھے ہم ان لوگوں کو, اور ان کو ہی پڑھانے میں بھی انہی لوگوں کو مزہ آتا ہے جو آگے سے کوسچنس کرتے ہیں. لیکن کوسچننگ کراس کوسچن ہی ہونی چاہیے, کوسچن اکارڈنگ ٹو دا کنسیپٹ ہونا چاہیے. آپ جس ایک کوسچن اور کنسیپٹ پہ آپ کوسچن ارائز کر رہے ہیں, آپ پہلے اپنا وہ پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں, اس کے بعد آپ فردر چلیں. مائی پوائنٹ واز کلیئر فار دیٹ. سسٹر, یہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی, کہ آپ کو ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کراس کوسچن کر رہی ہیں, لیکن ممکن ہے کہ وہ کراس کوسچن نہ ہو اور وہ اسی ہی چیز کو ڈیپلی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں جو آپ کو کراس کوسچن لگ رہا ہے. تو کیا یہ بھی ممکنات میں ہے یا نہیں کہ جس کو آپ جو کراس کوسچن کہہ رہی ہیں وہ ممکنات میں ہو کہ وہ نہ ہو, وہ اسی ہی چیز کے ذیل میں کوئی ڈیپ سوال کر. ہاں جی جی سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ سیدہ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ سر معصوم بھی وہاں پہ تھے, اور وہ جو آبوش تھے وہ بھی, اور تقریباً ان کی ڈیبیٹ مطلب میں تو پھر میوٹ کر کے چلی گئی تھی, براڈ چلتی رہی کافی دیر, اور یہ کافی دیر کی بات رہی. اور آپ سیدہ سے پوچھیں کہ کنکلوژن کیا نکلا. اصل تو یہ ہے نا, مطلب ہم کسی کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, ہماری ذات, ہم خود گناہ گار لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کنکلوژن نکلا, سیدہ کو کچھ سمجھ آئی, میرے خیال سے نہیں آئی. یہ اصل جو چیز ہے, آپ کی سمجھانا, آپ کا سب کچھ کرنا, اتنی ڈیبیٹ کرنا, اتنی انرجی آپ نے لگائی ایک چیز پہ, اس کے بعد اس کے رزلٹس کیا تھے. آپ رزلٹ دیکھیں, اس کے بعد آپ کو خود شاید سمجھ آ جائے. سیدہ اب آپ بولیے پلیز. اب ایمان سر وہ کچھ پوئٹری پڑھ رہے تھے, تو پھر بیچ میں وہ رک گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آئین سے بات کرتے ہیں. تو میں نے بھی بات کی, تو میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں, تو انہوں نے کہا میں لیبیا سے ہوں. پھر وہ کہتے ہیں شاید لیبیا سے ہوں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ شاید لیبیا سے, ایک بات کرے کہ ہیں یا نہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صرف جسمانی طور پہ نہیں ہوتا, انسان دماغی طور پہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے. میں نے کہا آپ نے اس سے کیا اچیو کیا, کہ اگر آپ مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید, کیا اس سے اچیو کیا مطلب وائی ڈیڈ یو مینشن دیٹ ان یور آنسر. تو وہ پھر اس کے بعد وہ دوسری کوئی بات کرنے لگے. پھر وہ مجھے کہتے ہیں دوسری طرف نظر آتا ہے, دیوار کے پار نظر آتا ہے, دیوار کے پار دیکھیں نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن اگر آپ زاویہ چینج کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر وہ زاویے پہ بات کرنے لگے کہ اوپر کھڑے ہو کے پلٹ کے دیکھیں تو نظر آئے گا. اور پھر تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ انسان کے کتنے حص ہوتے ہیں. میں نے کہا 5 ہوتے ہیں اور 6 ہوتی ہیں, 5 یہ ہیں اور 6, تو کہتے صرف 5 ہوتے ہیں. میں نے کہا 6 جو ہے آپ کہہ لیں چھٹی حص کو. تو وہ اس پہ پھر کافی مطلب وہ بات کو ادھر ادھر کرتے ہیں. میں نے کافی دفعہ پوچھا کہ وہ جو زیادہ حصے ان کے نام بتائیں, لیکن وہ پھر میری کلاس تھی تو میں چلی گئی تھی. تو بابا مان سر یہ بات ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر کہ معصوم کچھ اور بات تھی, اگر آپ کو ذہن میں آ رہی ہے تو بتا دیں. سجدہ میں تھوڑا سا اجازت ہے 2-3 لفظ کہہ کے. پلیز بولیے. بات یہ ہے کہ آپ چونکہ اس موضوع کو پہلی دفعہ ایکسپلور کر رہی ہیں تو آپ کے ظاہر سوال ہی بنتے تھے, لیکن آپ کو میں خوشخبری کر کے اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کے تو گھر میں یہ علم پوری دنیا سے سب سے زیادہ تھا. وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ حضرت علی علیہ السلام, انہوں نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں. اور جو حضرت حسن علیہ السلام کے متعلق لوہے محفوظ والی بات ہوئی تھی,
تو یہ ان چیزوں کی انتہا پہ وہ پہنچے ہوئے تھے. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم الانبیاء اور انہیں خاتم الاولیاء کہا. تو باقی جو اولیاء ہیں جو تصوف میں قدم رکھتے ہیں وہ تو حضرت علی علیہ السلام سے فیض لیتے ہیں. تو یہ آپ کے گھر کی باتیں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ تک ابھی تک ان باتوں کا چرچا نہیں ہوا تو آپ جانتے نہیں. لیکن اگر آپ سوال کرتی رہیں گی کہ ایسی محفل میں بیٹھے گی چاہا, مجھے نہیں پتا کہ ان کا پیار کیا تھا ان لوگوں کا, وہ تو نہ حاصل بہن وہ خود بتا سکتی ہیں کیونکہ وہ نہ جانتی ہیں, ہم جانتے تھے. لیکن اگر کوئی سمجھدار لوگ ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. باقی جو حصیات کی بات ہے اور جو ڈائمینشنز کی بات ہے وہ اب تک ہم نے پہلے 11 لوگوں نے ڈھونڈی تھی, پھر 15 ہو گئی تھی, اب تو 28 ڈائمینشن کو لوگ بات کر رہے ہیں, سائنس والے بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے ڈائمینشنز کا. اور 5 جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ تو ہر آرڈنری شخص کو ملے ہیں. جو ایسے بزرگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کے یہ حواس بڑھتے جاتے ہیں, یہ 114 تک جا سکتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر ان کے لیے مختلف گلینڈز ہیں جن کو ہندوستان میں چکراس کہا جاتا ہے. یہودی بھی اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن اس پہ مسلم جو بہت سارے بزرگ ہیں ان کا بھی بہت کمال کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل کیا تھا. تو اتنا ہی میں کہہ کے بس کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی محبیس ملے گی کہ آپ اس علم کو جانیں, کیونکہ یہ آپ کے گھر کی باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ کہیں باہر سے باتیں نہیں ہم لا رہے. باقی تصوف کو بعض لوگ عام جو ہے جو خشک دماغ والے مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ تصوف کو بڑے مختلف اور سخت الفاظ استعمال کر کے ان کے نام رکھتے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. شریعت کو آپ نے فالو کرنا ہے, وہ فرض ہے آپ کو. جو طریقت ہے جو تصوف ہے یہ آپ کا اختیاری مضمون ہے. آپ نے اپنے شوق اور ذوق کی وجہ سے اس میں جانا ہے. آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا, کوئی آپ کو راستہ دکھاتا نہیں, بلکہ یہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں بہت سارے بزرگ. یہ اپنی ساری زندگی کا جو حاصل نچوڑ ہوتا ہے وہ ایک یہ 2 بندوں کو دے کے چلے جاتے ہیں. یہ آگے اس علم کو بڑھنے نہیں دیتے. میں بات یہیں پہ بات کر دیتا ہوں. اب مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی سی اور بات ہوئی ہوگی, پہنچی ہوگی, تو آپ سوچیں اس کے بعد کیسے بات کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سہزور بھائی. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ جو تصوف کہاں سے شروع ہوا, اگر کوئی لا حاصل اگر آپ بتانا چاہیں تصوف کہاں سے شروع ہوا. دماغ کی حدیں ختم ہوتی ہیں نا, اس کے بعد یہ تصوف شروع ہوتا ہے. میں تو بہت نیو بھی ہوں اس فیلڈ میں. نہیں میں ہسٹوریکلی بات کر رہی ہوں. مجھے ہسٹری بھی نہیں پتا, I'm sorry. باب ایمان سر, آپ کو کچھ اس کے بارے میں یا شہزور بھائی کسی کو بھی اگر کچھ معلوم ہے تصوف کا ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو لاحاصل بہن سے کچھ باتیں جاننا چاہ رہا ہوں. اصل میں ایک بات باب ایمان سر میں کر رہی, کیونکہ اگر میں اس کی ہسٹری کھولوں گی تو میرے لاحاصل بہن پہلے ہی مجھ سے خفا لگ رہی ہیں, بہت زیادہ خفا ہو جائیں گی. جی باب ایمان بسم اللہ. آپ کو ضرورت نہیں ہے, It's your choice. لاحاصل سسٹر میں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں 1-2 بات آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں اپنا سوال. جی بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں سر, لیکن میرے پاس جسٹ 15 منٹس ہیں, دین آئی ہیو ٹو گو. آپ پوچھ لیں پلیز. جی جب بھی آپ جانا چاہیں اس کو کمپلیٹ کر سکوں. جی جزاک اللہ. جی میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے عقائد اور نظریات اور آپ کے علم کے مطابق تصوف ہے کیا چیز؟ جی تصوف جون سا ہے میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ وہ خاص الہام اور عشق. بیسیکلی تصوف از اے سملر فارم آف عشق, کہ مطلب جس کے اندر مطلب آپ کی عقل سے پار کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نہ سمجھا سکتے ہیں, اور
نہ آپ اس پہ زبردستی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لائک کہ اسلام کے ایک بہت ڈیفائنڈ سے قانون ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان پہ عمل پیرا کرتے ہیں. لائک آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, آپ کو روزہ رکھنا ہے, آپ کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہے. لیکن جو تصوف کے پیرامیٹرز اور جو باتیں ہیں نا, وہ ان سب سے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. لائک جس طرح فقیر لوگ ہوتے ہیں نا, اور شاید مطلب ایک لفظ ہوتا تھا بیلول جو ہوتے تھے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہو تو میرے خیال سے تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. دانا کی بات کر رہی ہے جو ہارون رشید کے کزن بھی تھے اور ان کے دربار. جی ایگزیکٹلی شہزو, جو بھی آپ کا نام شاہ آ رہا ہے, صرف آگے مجھے نہیں پتا. جی میں انہی کی بات کہہ رہی ہوں. جی سوال اپنے سوالات کر لیں مکمل, کیونکہ انہوں نے جانا ہے تو ہم دخل نہیں دیں گے. تھینک یو. چلیں کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, تو سوال ہو اور اس کا جواب ادھورا رہ جائے تو فائدہ نہیں اس سوال کا. تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ان سے بات کروں گا اس کے متعلق. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں سعیدہ, آئی اگین اپولوجی. اور میں اس براڈ پہ جسٹ یہ معصوم ہوں, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہاں پہ ہیں, اور باتیں جو ان سی ہو رہی تھی وہ تعلیم کی ہو رہی تھی. تو بیسیکلی آئی ایم انٹرسٹیڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ کہ آپ کو کچھ نالج مل جائے. اور اوبویسلی یہ جو باتیں چل رہی تھی وہ مولا کے بارے میں چل رہی تھی, تو جسٹ فار دیٹ سیک آف انفارمیشن میں یہاں پہ آئی تھی, اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. اور شاہ صاحب, آپ مطلب آپ کا پورا مجھے نہیں نام آ رہا, تو آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے, میں نے اس لیے آپ کو فالو ریکویسٹ بھیجی ہے. تو اور باب امام صاحب آپ جون سے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا کیلیپر ہے, عقیدہ یہ وہ فلان, تو ہم عقیدوں پہ بات نہیں کرتے معذرت کے ساتھ. اور تصوف کا سٹارٹ اور یہ چیزیں ہسٹوریکلی ہیں. ونس اگین آئی سیڈ کہ میں اس فیلڈ میں بہت نیو بھی ہوں, ایک گناہ گار سی بندی ہوں, مجھے خود ان چیزوں کا کچھ نہیں پتہ, واللہ عالم. اور بس میں تو صرف ایک چیز پہ میرا بہت افرم بلیو ہے کہ جب آپ ایک خدا کو ایک مانتے ہیں, نبی ان کے محبوب ہیں ان کو مانتے ہیں, اور اوبویسلی آل محمد جون سے ہیں وہ سرداران ہیں جنت کے, وہ سرداران ہیں علم کے, اور مولا جون سے ہیں وہ علم کا دروازہ ہیں. اور مطلب پورا اس چیز پہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ہم بہت رسپیکٹ اور تعظیم کرتے ہیں. اور پھر آ جاتی ہے بات پیری فقیری مرشدی اور مریدی کی, تو اس کے اندر مجھے مولا میرے مرشد کے طور پر ملے, اور باقی جو باتیں ہیں اوبویسلی وہ بتانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. تو بس اتنا ہی میری طرف سے. اور آپ کے جو سوالات ہیں زندگی بخیر, اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں آپ کے جواب دے سکوں. جی ناصر پہلا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. کیا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے مرشد کون ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ سر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا ایسا دنیا میں کوئی مرشد نہیں ہے, اور اگین میں تو صرف علم کے فیز میں ہوں, اور مولا کا ہی مجھے ہے کہ ان کی بہت ساری باتیں ہیں جو دل میں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. اور مجھ پہ بھی اہل تشیع کے ہونے کے لوگوں نے آپ کہہ لیں لگائے ہیں, فتوات کہہ لیں, کہ مطلب مجھے اپنا عقیدہ اور وہ کچھ نہیں ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اور ظاہری بات ہے جس چیز کی ہمیں انفارمیشن ہی نہیں ہے, جیسے ابھی آپ نے کسی کو کراس کوسچن کرتے ہوئے روکا تھا کہ مولا عباس کی شہادت کب ہوئی, کیسے ہوئی, کیا, تو میں تو اپنے آپ کو اسی چیز پہ ریسٹرکٹ کر لیتی ہوں کہ جو بیچ میں انفارمیشن غائب رہی جتنا عرصہ, ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہم اس چیز سے بحث ہی کیوں کریں. تو باقی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اول ہیں, سرداران ہیں, تو ہمارا ان کو سلام. اور بس ایسا میرا کوئی مرشد نہیں ہے اس دنیا میں میرے خیال میں, اور باقی جو ہستیاں ہیں ان کی طرف سے ہے. تصوف اور جو صوفیزم ہے نا, اس کے اندر نا آپ کو ایک لیڈر چننا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو لیڈ کرتا ہے, اور وہی آپ کے ہاتھ کو تھام کے پھر جناب علی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کا کنسیپٹ ہے, ٹھیک. نہیں بھائی, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ.
جی جی، میں بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میرا ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں نے بس وہ ایسے ہی جیسے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم ونڈو شاپنگ کرتی رہتی ہو اس حوالے سے، تو وہ ونڈو شاپنگ مجھے نہیں پتا ابھی تک، اسٹل مجھے نہیں پتا کہ میرا اس طرح کا کوئی مرشد اور یہ چیزیں کون ہیں۔ میں آپ کو اگر تھوڑا سا اپنا زندگی کا بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا کنسیپٹ دوں تو میں 7 سے 8 سال جو ہے نا مسلسل میں اس کنڈیشن میں رہی ہوں کہ مجھے نیم پاگل جس طرح کہتے ہیں نا لوگوں نے بنائے رکھا، اور بائی پولر ڈس آرڈر اور پتہ نہیں کیا سائیکوسس اور یہ چیزیں، میں باقاعدہ میڈیکیشن پہ رہی ہوں، اور 3 سال سے الحمدللہ میں کوئی میڈیکیشن یا کچھ بھی نہیں لے رہی، جسٹ بیکاز آف دیز تھنگس۔ مطلب تصوف میں آ کے اور مولا کی بہت ساری احادیث اور بہت ساری ان کے کال اور یہی چیزیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے سب کو معاف کر کے اور میں چل رہی ہوں، اور میرا مرشد کون ہے مجھے نہیں پتا، میں تو صرف یہی کہتی ہوں کہ مولا اور مطلب اہل بیت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی ان بٹوین کون ہے مجھے نہیں پتا، اسٹل مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو میں نے ایک بات سنی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کہ اکثر جب عام سوال کیا جاتا ہے، جو میں نے آپ سے ابھی پہلے سوال کیا تھا کہ تصوف کیا چیز ہے، تو عام الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوق سے رابطہ توڑ کے خدا سے رابطہ جوڑنے کا نام تصوف ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ سم ایکسٹینٹ بالکل سچ ہے۔ اگر یہ تصوف ہے تو پھر تو خدا کے بنائے ہوئے قانون پامال ہو گئے ہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ میری بہن؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے یہی کہا کہ جہاں پہ ہمارے عقل کی اللہ تعالیٰ نے نا ایک حد بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور تصوف جون سا بیسیکلی وہ یہی چیز ہے کہ آپ اپنے اس مٹی کے وجود اور اس کے اندر سے جو ہمارے اندر روح ہے بیسیکلی، میں آپ کراس کوسچن نہیں کر رہی، میں جسٹ آپ کو ایک انفارمیشن، میں اپنا ویو پوائنٹ بتا رہی ہوں، پھر آپ اپنا بتائیے گا۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اکارڈنگلی ہمارے اس مٹی کے بت کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل، اور سیکنڈ ون کہ ہماری جو روح ہے میرے اکارڈنگلی وہ نور ہے، ٹھیک ہے، اور نور کہاں سے ہے، وہ اوبویسلی حضور مطلب حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور ہم میں ڈالا، اور مطلب وہ جیسے سورج کی کرنوں ٹائپ چھینٹیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، اور جب ہمارے باڈی اس جسد خاکی سے ہماری روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ تصوف کے سفر طے کرتی ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اپنی روح کو اپنے جسم سے علیحدہ دیکھتے ہیں تو آپ تصوف کے منازل پہ ہوتے ہیں۔ آئی جسٹ تھنک دیٹ، اور باقی رہی قاعدہ و قوانین کی باتیں تو وہ ان چیزوں میں نہیں آتی، اور باقی ونس اگین کہ ہم نے قواعد توڑے، ضوابط توڑے یا جو توڑے وہ انسان اپنی مرضی سے بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جو تھوڑی سی بھی تصوف کی نالج رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس چیز کا۔ آپ میری بات کو کسی اور طرف لے کے گئی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ جب ہم عام بھائیوں سے، جو آپ جیسے تو تصوف کو ماننے والے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اکثر وہ عام یہ جواب دیتے ہیں کہ مخلوق سے رابطہ توڑ کے خدا سے رابطہ قائم کرنے کا نام تصوف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تو کہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن جس نے حقوق العباد کو پورا نہ کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اگر اس نے مخلوق سے ہی رابطہ توڑ لیا ہے تو وہ مخلوق کے حقوق کہاں سے پورے کرے گا؟ تو میرا اس پہلو میں سوال تھا میری بہن۔ جی، میں آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کرتی ہوں، آپ ہر ٹائم اس کیفیت میں نہیں رہتے، اور مطلب ریاضات ہوتی ہیں جو کر کے آپ اپنے آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ بلیسنگز ہوتی ہیں جو ابھی یہ بھائی نے اوپر کہا نا، یہ مطلب الہام ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کی یہ بھائی بات کر رہے تھے، مولا کیا رومی اور اس طرح کی جو ہیں، مطلب ادب سے ان کا نام لینا چاہیے لیکن وہ شارٹ فارم میں لے رہی ہوں ٹائم کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بھی دنیا اور اس سے کٹ کے یہ چیزیں ضرور پائی تھی، لیکن ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ آپ دنیا میں رہ کے اپنا وہ کریں، اور اسی لیے ہی ان لوگوں کو پردہ پوشی کا حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تصوف یا اس لحاظ سے کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن مل رہی ہے تو بجائے اس کی
ایسے ڈسٹریبیوشن کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل میں وہ لا لگتی ہے اور پھر آٹومیٹیکلی ان لوگوں کی کنیکٹیوٹی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جسٹ لائک تسبیح کے دانے وہ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں اور جنہوں نے وہ عہد لست کیا تھا ان لوگوں میں اور ان سب لوگوں میں یہی ہی ڈفرینس ہے جسٹ. اور یہ اگین وہی بات کہ یہ ہماری عقل ان چیزوں سے آ رہا ہوتی ہے اور یہ ایک آپ کی ان بلڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. اور اگین جس طرح جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت ساری پیرامیٹرز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ان کو ماننا پڑتا ہے اور وہ بہت محنتیں کرتے ہیں. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ یا جو بھی وہ یہ معصوم صاحب کہہ رہے تھے کہ مرشد ہونا چاہیے تو اس قسم کی چیزیں وہ پھر ہوتی ہیں. اپنی جگہ پہ بالکل وہ اپنی جگہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے نا تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ واضح بھی ہو جائیں گی اور جو ہم کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہی ان میں آسانی بھی ہو جائے گی. تو میں سمپل سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس زمین پر جتنے بھی تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں یا ان کے اندر بھی اختلاف ہے؟ بسم اللہ, پہلا سوال, بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مجھے اگین ان سب لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کا مجھے اسٹل نہیں پتہ. میں ملتان پاکستان سے ہوں جس کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جتنے ہیں آپ یقین مانیں میں ابھی تک ان کی تمام درباریں بھی نہیں گھومی ہوں, ٹھیک ہے. تو واللہ عالم مجھے ان کے بارے میں نہیں پتہ. آپ کو سلامت رکھے میری بہن, آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے میری ذات پر کہ جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں. بہت کم لوگ اس طرح کی نہ بات سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. میں ایک سٹیپ آگے چلتا ہوں, یعنی یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ کو ابھی فائنل پتہ نہیں ہے کہ سارے تصوف کو ماننے والے ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں یا ان کے اندر بھی اختلاف ہے. اور اگر جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی گروپ سسٹم ہے اور سب کے نظریات اور عقائد ایک جیسے نہیں, تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ ایک لیکچرر ہیں اور ہم جیسے بچوں کو پڑھانے والی ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. تو میں اپنے سیکھنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ابھی آپ کو تو علم نہیں, لیکن اگر کل آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ تصوف کو ماننے والوں میں بھی مختلف طبقات ہیں اور سب کے نظریات ایک جیسے نہیں, تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری بن جائے گا نا کہ ان سب میں سے جو سب حقیقی تصوف ہے اس کو الگ کیا جائے. تو اب سوال یہ ہوگا کہ اس کو الگ کرنے کے لیے دلیل کیا ہے جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حقیقی تصوف ہے اور ان کی جو عقائد ہیں یہ حقیقی ہیں. وہ دلیل کیسے آپ تلاش کریں گی یا آپ کے پاس آلریڈی ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. جی میں فرسٹ آف آل تو میں اپنی زندگی کے تجربے سے اس تجربے میں پہنچتی ہوں کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. جو یہ سیدہ بات کہہ رہی تھی کہ تصویر کا ایک رخ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہوتا, اور ہم کسی ایک بندے کو اگر پسند کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو مثال دے رہی ہوں, میری بات اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے, ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے تو آپ کوشش کیجیے گا, ادروائز آپ مجھے ٹائم بتا دیں, اگلی دفعہ پھر ہم اسی بات سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. ہم کسی کو اگر پسند کرنا شروع کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں تو ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں, اگر مجھے آپ اچھا لگنا, مطلب آپ کی روح مجھے کنیکٹیوٹی مل رہی ہے, ہمیں اچھی لگ رہی ہے, ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو ایک اورا جنریٹ ہوتا ہے, ایک انرجی جنریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم وہ ایک سائڈ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا اب واللہ عالم ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے, یا آپ کو نہیں پتا میرا کریکٹر کیا ہے, میری پاسٹ ہسٹری کیا ہے, میں کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کیا ہوا, یہ ہمیں نہیں پتا. کل کلاں جب مطلب آپ کا میرے بارے میں جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ ماشاءاللہ سے اللہ کرے, انشاءاللہ اللہ کرے کہ بہت اچھے ہوں, تو وہ بہت ہائی ہو جائیں گے. اچھا اب کل کلاں کو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ جی یہ والی بندی, اچھا آپ کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی ہسٹری لائف ہسٹری میں یہ کچھ کر کے آئی ہے. آپ کا ایک دم سے نا اپنا ٹرسٹ بریک ہوگا, وہ پیرامیٹرز گرنا شروع ہو جائیں گے, وہ چیزیں ڈاؤن آنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. پھر آپ مجھے اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ اچھا اس نے یہ کام کیا تھا, تو اب میں اس کو یہ جج کرتا ہوں کہ میں اسے یہ کوشچن کرتا ہوں یا میں اسے یہ بات کرتا ہوں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. اچھا اب جب آپ مجھ سے وہ بات یا وہ ریئیکشن پوچھ رہے ہوں گے,
آئی ڈونٹ نو کہ اس ٹائم میں میری کیا اسٹیٹ ہوگی. اوبویسلی ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں حکم ہوتا ہے, اوبویسلی ہم حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے اس چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, میری اپنی ایک پروفیشنل لائف ہے, میری اپنی گھریلو لائف ہے. اب مجھے نہیں پتا اس ٹائم پہ میرے موڈ سوئنگس یا میری طبیعت اس ٹائم پہ کس طرح سے ہے. اگر اس ٹائم پہ آ کے آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں کریں اور اس ٹائم میری انرجی بھی پوری نہ ہو, اس ٹائم میں میرا اسٹیمنا بھی برقرار نہ ہو, اس ٹائم میں میرے پاس صبر بھی اتنا نہ ہو کہ میں آپ کو اس طرح سے اس پیار سے جواب دے سکوں, تو پھر آپ کا تو امیج ایگزیکٹلی ویسا آ جائے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مجھے شو کرا رہی تھی یہ کچھ اور تھی, اور جو لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور تھا. تو پھر آپ کے پیرامیٹرز بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو اپنا ذاتی ناقص علم جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا, جو پیرامیٹرز, جو ہسٹری, جو سب کچھ ہے, دیکھیں کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے سوائے مولا کی ذات کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو وہ ہم پرفیکشن کیوں لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی بیس پہ ہم ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی بیس پہ ہی ہمارے جو نظریات, عقائد اور ان چیزوں میں ریجیڈیٹی آ جاتی ہے, سختی آ جاتی ہے, اور ہم اسٹک ٹو ون تھنگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو درخت ہوتا ہے جب تک وہ نرم رہتا ہے, وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے انہی شاخوں اور انہی جگہوں پہ. جس جگہ پہ وہ بہت زیادہ سخت اور ریجٹ ہو جاتا ہے اپنے اصول و قواعد اور ان کی بیسس پہ, تو مسئلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے, نہ وہ بینڈ ہوتا ہے, اور پھر اتنی ہی تیز ہوا کے جھونکے, آزمائشیں کہہ لیں اور آپ تکالیف کہہ رہے ہیں جو ہمیں زندگی کی آتی ہیں, پھر وہ گر جاتے ہیں. تو اگر آپ علم لینا چاہتے ہیں, اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. اور رہی لوگوں کے ساتھ بات یا ڈیبیٹ کرنے کی بات, تو آپ آل دا ٹائم کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتے, آپ آل دا ٹائم کسی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, آپ آل دا ٹائم کسی کے لیے اتنی پیشنس اور انرجی نہیں رکھ سکتے. ہوپ یو گاٹ دا آنسر. دیکھیں میری بہن, جتنے بھی آپ نے باتیں کی ہیں اپنے لحاظ سے آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہوں گی, لیکن کچھ پیرامیٹر ایسے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے بھی بنائے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کے ہادی برحق ہیں کچھ قانون, کچھ پیرامیٹر انہوں نے بھی بنا کے ہم کو دیے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں ہم کو حکم ملتا ہے, اگر آپ سورہ آل عمران کو پڑھیں تو 7 نمبر آیت کے اندر یہ موجود ملے گا آپ کو کہ اس قرآن کے اندر کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہ آیات ہیں, لیکن متشابہ آیات کی تعویل کا جو علم ہے نا, وہ سوائے راسخ فی علم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو ان متشابہ کا علم اگر کسی نے لینا ہے تو راسخ فی علم کے پاس ہی جانا پڑے گا. تو پیرامیٹر خدا نے یہاں آپ کو بتا دیا ہے, قانون بتا دیا ہے. اس ہی طرح پھر قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے تو تم سوال کرو اہل ذکر سے. یہاں پر بھی خدا نے ایک قانون ہم کو دے دیا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم ہر ایک کے پاس متشابہ آیات کے پیچھے بھاگتے رہیں. اللہ نے قانون فٹ کر دیا, دے دیا کہ جب بھی اس کی تعویل کا علم لینا ہے تو صرف اور صرف ان کی متشابہ آیات کی تعویل کا علم تم کو راسخ فی علم ہی دیں گے. اس ہی طرح تم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو یاد رکھو تمہارے پاس اہل ذکر کو میں نے رکھا ہے, اور اہل ذکر سے ہی ان سوالات کا جواب لینا, ہر ایک کے پیچھے مت بھاگنا. اس ہی طرح میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت کم سے کم مثال کے طور پر 4 گروپ ہیں تصوف کے, اور 4 کے نظریات میں اختلاف ہے, سب کے ایک جیسے نہیں, تو عقل کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی پیرامیٹر تو ہونا چاہیے کہ ان 4 کی موجودگی میں کسی ایک حقیقی کی تلاش کی جائے. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس وہی پیرامیٹر نہیں اور آپ دوسرے کو جج بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو پیرامیٹر آپ کے پاس رہا ہی نہیں. پھر تو ان 4 میں تو آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اگر پیرامیٹر ہے ہی نہیں اور آپ کسی کو جج کر ہی نہیں سکتے تو میری بہن آپ ماشاءاللہ ایک ایز اے لیکچرار ہیں, تو کیا یہ میری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. آپ کی بات آپ تک ویلڈ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو اس چیز کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. اور اگین پیرامیٹرز پہ ناپنے والی چیزیں تصوف میں جو لوگ پڑھ جاتے ہیں وہ اس چیز میں نہیں آتے, اور وہ جو 4 پیرامیٹرز
6 पैरामीटर्स जो भी आपके अकॉर्डिंगली वल्लाहु आलम, मुझे उन चीज़ों का भी नहीं पता। और एक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और उस पर मेरा अफर्म बिलीफ है कि जो एक मोमिन होगा जिसके दिल में रोशनी होगी, क़यामत के नज़दीक वो दौर भी आएगा कि जब आहिस्ता आहिस्ता करके इल्म इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, फ़िरका वारियत हो जाएगी। और देखें आप अहले सुन्नत, अहले तशय्यो और इसके अलावा बेश बहा पता नहीं कितने ही फ़िरके हैं। तो तब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अकॉर्डिंगली क्या था कि तब तुम अपने दिल की गवाही को सुनना। आप देखें ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक डिवाइस फिट कर दी है, जस्ट लाइक अ सिम, कि जब हमारे अंदर कुछ भी ख़राबी होती है, या आप ये कह लें कि हमारी इस्लाह जौन सी है वो हमारा नफ्स कर रहा होता है। नफ्स के अंदर भी फिर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। फिर अगेन ये बहुत डीप बातें चली जाएंगी। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक शैतान पैदा होता है, और साथ ही एक उसका मतलब एक उसकी अपनी रूह होती है जो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। ऐसे ही फिर हमारे कंधों पे अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते रखे हैं, मतलब एक जो नेकियां लिखता है और एक जो बदियां लिखता है। तो ऑब्वियसली पलड़ा भारी किसका रहता है? जो पॉजिटिविटी वाला होता है। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं, अगर आप अपने दिलो दिमाग के दरीचों को खोल के सिर्फ़ आप अल्लाह ताला की तरफ ही फोकस रखते हैं कि अल्लाह ताला आपने मेरी मदद करनी है, और मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने हर एक की डेजिग्नेशंस रखे हुए हैं। जैसे मौला अली हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन था जब वो इस दुनिया से जाने लगे थे तो भी उन्होंने यही चीज़ ही कही थी कि जितना मेरे पास इल्म था मैं उस इल्म को दे नहीं सका यहाँ तक। तो फिर ऐसे ही जितना उन्होंने कहा कि इस जितना मैं देना चाहता था इस दुनिया में उतना किसी ने मुझसे मांगा नहीं। तो देखें ये वाली जो बातें हैं मतलब स्टिल बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं। और फिर एक पैरामीटर की जब आप बात कर रहे हैं तो फिर अगेन वही बात आ जाती है परफेक्शंस की, पैरामीटर्स की, एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। तो ये चीज़ें जब आप तसव्वुफ़ की दुनिया में आते हैं तो ये पैरामीटर्स, ये चीज़ें जौन सी हैं वो अक्ल से बारहा हो जाती हैं। और फिर अगेन एक इंसान होता है, एक उसका रब होता है और उसके महबूब हस्तियाँ होती हैं जो उसको गाइड करती हैं। और मेरा अगेन वही बात कि मेरा अभी तक इस तरह का कोई वो नहीं है। मैं ख़ुद इस चीज़ के बारे में न्यू भी हूँ। मेरा जो अकल, दिमाग, दिल जिस चीज़ की गवाही देता है और जिस तरफ मेरा रब मुझे मोड़ के जाता है मैं तो उस तरफ वल्लाहु आलम जाती हूँ। और आप यकीन जानें कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी जगहों से यूँ निकाला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी और मैं चाहती भी नहीं थी वहाँ से निकलना। मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ कि मैं काफ़ी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे लगता था कि यार ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक मदरसे की बात करूँ कि यार ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं हर दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद मतलब ये पूरा पढ़ के अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के मैं अल्लाह ताला से हमेशा जस्ट दुआ का ही सहारा होता है बंदे को। और मैं पढ़ के यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा उस राह पे चलाइएगा जो राह आपने हमारे लिए मुंतखब किया, और वो राह जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी वाली राह है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं कोई ग्लिच है वल्लाहु आलम मुझे नहीं पता। मैं नाक़िसुल अक़ल हूँ, नाक़िसुल इल्म हूँ, मेरा इल्म पूरा नहीं है और ना ही उस हद तक है। तो मेरे मालिक आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, आप मुझे इन चीज़ों से ले जाइएगा। आप यकीन मानें कि बंदे की जितनी इमोशनल अटैचमेंट्स, जितनी आपकी पैरामीटर्स पे हर कोई पूरा उतर रहा होता है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला दिखाना शुरू कर देते हैं कि आप खुद ही वहाँ से ना, वो जैसे कहते हैं ना इंसान का दिल खट्टा हो जाता है और आप वहाँ से चले जाते हैं खामोशी के साथ, बग़ैर किसी का दिल दुखाए, बग़ैर किसी को बताए कि जी आपका ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अल्लाह ताला आपको ऐसे जैसे कहते हैं ना दूध में से मक्खी की तरह निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें होती हैं। और मज़ीद आप बात करेंगे, मैं आपकी बात सुन के अगला क्वेश्चन हम फिर डिसाइड कर लेंगे। अब मेरा टाइम ओवर हो रहा है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ तक आपने अपनी तरफ से बातें की उसमें तो ठीक है, आपने जो सीखा है या जो समझा है उसको दूसरों तक मुंतकिल कर रही हैं। लेकिन मेरा जो बेसिक सवाल था कि हमेशा मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ जिसको कोई अक्ल भी जिसका इनकार नहीं करती, कि हमेशा जब भी किसी चीज़ को लिया जाता है उसके अहल से लिया जाता है। जो उसका अहल ही नहीं उससे उस चीज़ को लेना हमाकत होती है। क्या ये भी मेरी अपनी ज़ाती सोच है या मेरा अपना नज़रियात है या ये हकीकत है? सिस्टर, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाह।
وہ اہل ہے یا نہیں ہے سر، اگین یہ ججمنٹل والی بات ہے. آپ کو کیا پتہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہو؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک یہودی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا ویری اینڈ معاف کر دیا تھا جسٹ فار دا سیک کہ اس نے ایک کتے کو اپنے جوتے میں پانی پلایا تھا؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، معاف کرنا دو الگ چیزیں. آپ ماشاءاللہ ایک لیکچرار ہیں، ایک پڑھی لکھی مستور ہیں، تو میرے خیال میں بڑا آسان آپ سے بات کرنا. معاف کرنا اور اہل ہونا یہ دو بالکل کمپلیٹلی الگ چیزیں ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں اس پر، آپ کا کوئی تضاد بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ساری زندگی ایک انسان گناہ کرتا ہے اور بعد میں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پاسبل ہے بے شک، لیکن ایک شخص کسی چیز کا اہل ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر میں لیکچرار ایز اے کسی یونیورسٹی یا کسی کالج میں یہ جاب کرنے کا اہل ہی نہیں، اور مجھ سے بھی یہی امید رکھی جائے کہ میں ہو سکتا ہوں، تو میرے خیال میں ان لوگ مجھے لیکچرار سمجھیں گے نا، وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں گے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو اسی لیے یہاں سے ثابت ہو گیا نا کہ یہاں اہل کی بات ہو رہی ہے. جب تک جو چیز کا اہل ہے اس سے وہ چیز نہیں لی جائے گی تو آپ کبھی بھی اپنے حقیقی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. نہ اہل سے وہ چیز لیں گے جو اس کا اصل اہل ہے، جو حقدار ہے، جس کی وہ چیز ہے. اگر اس سے نہیں لیں گے تو ہم خسارہ ہی اٹھائیں گے. تو اس ہی ذیل میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر تصوف کے اندر 4 مختلف گروہ بن گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ان میں سچا کون سا ہے، تو جب تک اہل کی طرف نہیں پلٹیں گے تو پتہ نہیں چلے گا نا. تو وہ اہل ہی، وہ قانون ہی بتائے گا، ثابت کرے گا کہ ان 4 میں اصل تصوف کون ہے. یہ اسلام دین کے اندر تصوف نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا اصل قانون کیا ہے. جب تک وہ دلیل، وہ قانون اپلائی نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ ان 4 دعویٰ کرنے والوں میں سے سچا کون سا ہے. تو میرا اصل میں یہ نقطہ تھا. خیر، اس پر آپ نے کافی تفصیل سے بات کی، سلامت رہیں. باقی میری کوئی اس کے ساتھ کوئی تصوف کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. شاید آپ کو ایسا کوئی لگے، تو ایسا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے. میں حقائق کو جاننے کے لیے کچھ سوالات کیے تھے. جزاک اللہ. باپ ایمان سر، شاید لا حاصل، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور آپ سے دوبارہ بھی گفتگو ہوگی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کیزور بھائی ساتھ ہیں آپ، اور معصوم بھائی، آپ دونوں سے مجھے بات کرنی ہے. جی میری بہن، میں تو ادھر ہی پتہ نہیں بات کرنے کے قابل ہوں لیکن موجود ہوں. معصوم بھائی آپ ادھر ہیں؟ جی مرشد زادی، میں ادھر ہی ہوں. معصوم بھائی بسم اللہ کریں، ذرا بتائیں اپنے خیالات تصوف کے بارے میں. مجھے خاموشی رہنے تو بہتر ہے. نہیں مجھے پتہ لگ گیا، اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں. بسم اللہ کریں. نہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں زیرو ہوں. کاظمی سید سے میں نہیں بولوں گا اس کے اوپر. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. بیسیکلی شہزور بھائی، آپ کو ہسٹری کا میں بتا رہی تھی، تو بیسیکلی تھوڑا سا ہسٹری یہ ہے کہ اس کی کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا. ایک سیکنڈ، یہ لفظ میں نکالوں. میرے ووکیبلری جو ہے نا، الفاظ میرے سے گم جاتے ہیں. کہانی مجھے یاد رہتی ہے، الفاظ مجھے بھول جاتے ہیں. یہ سٹارٹ ہوا تھا امایاد پیریڈ. یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ہے امایاد پیریڈ آیا تھا، جس میں مسلم سوسائٹی پولیٹیکلی بہت پاورفل اور امیر ہو گئی تھی، اور بہت سارے مسلمانوں نے کچھ چوز کیا تھا کہ ہم سمپلسٹی ورشپ یوز کریں گے اور فاسٹ کریں گے، رات کو نمازیں پڑھیں گے، اور دنیاوی زہد کو جو ہے چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد یہ لفظ صوفی جو ہے 8ویں صدی میں آیا تھا. اور سوری سسٹر، معذرت چاہتا ہوں. معصوم بھائی آپ اور اپنا مائک میوٹ کرے، وہ شور آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی. جی بسم اللہ.
جی تو پھر اس کے بعد جو ہے مطلب شہزور بھائی پلیز میری کسی بات سے خفا مت ہوئیے گا، میں صرف پڑھ کے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو امام کے فالوورز ہیں، ہم تو امام کو فالو کرتے ہیں، جو امام کہتے ہیں، جس سے روکتے ہیں ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں، جس سے وہ کہتے ہیں کرو ہم وہ کرتے ہیں، چاہے پھر اس کے اندر کتنی ہی لطف کیوں نہ ہو، کتنی ہی وجدان کیوں نہ ہو، کتنی ہی روح کی تسکین کیوں نہ ہو، کتنی ہی پردے آپ کے کیوں نہ کھل رہے ہوں، عقل جو ہے دوسری دنیاؤں میں کیوں جا کے جھانک نہ رہی ہو، اگر امام نے منع کر دیا تو میں تو ایٹ لیسٹ منع ہو جاتی ہوں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام کے گھر سے ہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ ہمارے ائمہ نے ان کے اوپر سختی سے ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور میں آپ کے ساتھ ریفرنس سے بات کروں گی۔ الکافی میں ایک اہم روایت ہے جس میں سفیان ثوری نے امام جعفر صادق پر اعتراض کیا کہ آپ نفیس لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی اس وقت گزاری جب عام لوگ غربت زیادہ تھی، لیکن جب حالات بہتر ہو جائیں تو اللہ کی نعمتوں کے زیادہ حقدار نیک لوگ ہیں، نہ کہ گناہگار اور منافق۔ پھر زاہدوں کا ایک گروہ آیا اور قرآن سے دلیل دینے لگا کہ انسان کو اپنا مال بانٹ دینا چاہیے اور سخت زندگی گزارنی چاہیے۔ امام جعفر صادق نے ان کی اصلاح کی اور فرمایا کہ تم ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ و قرآن و حدیث کے مکمل معنی کو درست طور پر نہیں جانتے۔ امام نے واضح کیا کہ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے، نہ اسراف کرو اور نہ انتہا پسندی اختیار کرو۔ لہذا امام کا موقف یہ تھا، حقیقی زاہد یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، حرام سے بچے اور دنیا سے دل نہ لگائے۔ جھوٹا زاہد یہ ہے کہ انسان دکھاوے کی غربت اختیار کرے، اللہ کی حلال نعمتوں کو رد کرے، اپنے اہل و عیال کو نقصان پہنچائے یا علم کے بغیر روحانی رہنمائی کا دعویٰ کرے۔ اس کے علاوہ امام بہت ساری احادیث ہے جس کو میں چھوٹا چھوٹا کر کے بتاؤں کہ الکافی والی روایت میں امام نے صوفی زاہد گروہ پر لعنت تو نہیں کی، لیکن وہاں امام نے سفیان صوفی اور زاہدوں کے گروہ کو سختی سے سمجھایا کہ تم قرآن کے ناسخ منسوخ اور محکم متشابہ کو مکمل نہیں جانتے اور لوگوں کو اپنا مال ختم کر کے سخت زندگی گزارنے کی غلط دعوت دے رہے ہو۔ یہ الکافی کتاب جلد 5 میں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا روایت ہے امام صادق سے منسوب ہے کہ ایک سخت روایت میں لعنت نہیں بلکہ برات، دشمنی کے الفاظ استعمال کیے ان کے لیے۔ روایت میں ایک شخص نے امام صادق سے پوچھا، ہمارے زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوئی ہے جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام سے منسوب جواب ہے، انہم اعداؤنا، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ کیا ہے؟ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ پھر فرمایا جو ان کی طرف مائل ہو وہ انہی میں سے ہے اور انہی کے ساتھ محشور ہوگا، اور وہ ہم میں سے نہیں اور ہم اس سے بری ہیں۔ یہ حوالہ ہے اس کا الحر المالی، یہ بڑا مشکل لفظ ہے، جس کو ریفرنس چاہیے میں شیئر کر دوں گی۔ پھر امام رضا سے منسوب روایت میں بھی سخت انکار ہے، جس کے سامنے صوفیاء کا ذکر ہو اور وہ زبان یا دل سے ان کا انکار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اصل لعنت والی روایت رسول اللہ کی وصیت ابو ذر میں آتی ہے، امام صادق کی زبان سے نہیں۔ متن یہ ہے، ترجمہ پڑھی ہوں، اے ابو ذر، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو گرمی اور سردی میں صوف پہنے گی اور سمجھے گی کہ اس وجہ سے انہیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، ان پر آسمان و زمین والے لعنت کرتے ہیں۔ امام زمانہ کے توقیع سے منسوب روایت ہے، یعنی بناوٹی دکھاوے کا صوفیاء کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اللہ اس کی عمر کاٹ دے اور اس پر لعنت کرے۔ تو میں معذرت چاہتی ہوں، یہ کوئی علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ بات نہیں ہے۔ اصل میں ائمہ کی امپورٹنس کو کم کرنے کے لیے یہ گروہ لبادہ پہن کے آیا کہ ہم بڑے اللہ کے قریب ہیں، باقی اس کے بعد یہ علم کے دوسرے سمندر بہاتے ہیں یا دوسری دنیاؤں میں لے جاتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات کریں امام کی، جو سیدھے سیدھے حکم ہے، عقل اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرنے کا حکم ہے۔ جو کہتے ہیں عقل سے سمجھ نہیں آئے گی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک جو ہے سراب کریٹ کر رہا ہے دوسرے کے سامنے اپنی برتری کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھینک یو۔ جی شکریہ اور جزاک اللہ۔ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں میں آپ کو دوبارہ سے کنسیڈر کروں گا، کیونکہ میں تو جہاں تک جانتا تھا اسی طرح سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے جو کرم بندے ہوتے ہیں ائمہ کرام،
कुरान मजीद में इसका जिक्र है कि वो उनको इल्म लदुनी से मालूम करते हैं और उनके दिलों को रोशन करते हैं। तो उस बात में तो कोई शक हो नहीं सकता कि वो कुरान मजीद में मौजूद है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि अगर इस तरह की बातें, चूँकि मैं हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, हालांकि मेरा जो बुनियादी तौर पे जो मुझे वालिदैन की तरफ से मिला था वो अबू हनीफा उनकी फ़िक़ा मिली थी, लेकिन मैं जिस तरह से सोचता हूँ वो इस तरह से सोचता हूँ, आपको मेरी सोच का अंदाज़ा हो जाएगा और दाएँ अमल का, कि मैं ये समझता हूँ कि ये चार अइम्मा ने फ़िक़ा सुन्नी साइड पे की और हज़रत इमाम जाफ़र की जो फ़िक़ा जाफ़रिया है वो उधर से आई। तो इमाम अबू हनीफा अपने तौर पे कहते हैं, वो कहते हैं सारी उम्र का मेरा इल्म एक तरफ, और जो मैंने उनकी सोबत में इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की सोबत में मेरे ख्याल 3 साल उन्होंने गुजारे थे, तो वो कहते हैं कि मेरा वो पलड़ा जो है 3 साल वाला वो पारी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी एक फ़िक़ा बना दी, दूसरे 3 आइम्मा इकराम ने फ़िक़ा बना दिया। तो उसको मैं इस तरह से भी देखने लग गया हूँ, चूँकि अगर हमें अल्लाह ताला ने शहीद मांग दिया है तो हम सिर्फ हर दफ़ा अप्रिशिएट ही नहीं करते हर एक की बात सुन के, कभी कभी हम उसके क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से सोचने लग गया हूँ कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुकम्मल था तो 4 फ़िक़ा बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्या इसके बगैर अगर ये ना होती 1 मिनट के लिए तो सब्र कर लें कि ये नहीं थी वहाँ पे, नहीं इन 4 आइम्मा ने काम किया, तो हम सिर्फ कुरान और अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत को लेके चलते हैं, ठीक है? या अगर आपकी तरफ से शामिल कर लें तो अहले बैत का जो नूर उनके पास था उसको लेके चलते तो शायद आज हम एक बेहतर उम्मत होते हैं, बेहतर पोजीशन में होते हैं, ठीक है? ये मेरे अपने ख्यालात हैं, मैं कोई हर्ट नहीं किसी को करना चाहता, ना मैं ज़्यादा अपीस करना चाहता हूँ, मैं सीधी सीधी जो मेरी अकल में बात आ रही है मैं उसी को बयान कर रहा हूँ। तो आज तक तो इस तरह से सुना था कि सारे जो औलिया किराम है ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम को क्रेडिट देते हैं कि हमने जो कुछ पाया ये उनके फैल से पाया, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, आइम्मा किराम ने इस चीज़ के ऊपर लानत की है, तो फिर मैं ज़िद करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं इसको दोबारा से कंसीडर करूँगा और बेहतर अपने आप को इल्म से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सो मेरा ख्याल है लंबी बात हो गई है काफ़ी, मैं इससे ज़्यादा लंबी नहीं करता, यहाँ पे रोकता हूँ। आई होप कि आपको मेरे जिस तरह मैं सोचना शुरू हो गया हूँ वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बिल्कुल समझ आ गई शहज़ोर भाई। बेसिकली देखिए अली अलैहिस्सलाम का नाम लेके यही तो उनका कमाल है कि उनका नाम लेके लोग जो है ना ऐसी ऐसी मंजिलें पार कर देते हैं कि लोग फिर उनके फॉलोअर बन जाते हैं और असल को छोड़ देते हैं। तो यही तो मैसेज है इसमें कि आइम्मा की तरफ से लोगों का ध्यान और उनके इल्म को हासिल करने की जगह लोगों को दूसरे चक्रों में लगाने के लिए ये जो है एक तरह से इंसर्ट किया गया था इस दौर में। एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में एक सिक्का जारी किया था जिसको अभी भी हर लोग इमाम ज़ामिन के नाम पे बांधते हैं, और इस सिक्के की हिस्ट्री क्या थी कि वो इमाम जो है उसकी ज़मानत देते थे कि ये सेफ यहाँ से निकलेगा। इमाम को इस्तेमाल कर रहा था वो लोगों से तिजारत करने के लिए, और इमाम को कोई राइट नहीं था कुछ भी बोलने का, उनको साइड पे बिठाया हुआ था, सिक्का उनके नाम का निकाला हुआ था क्योंकि उन पे लोग ट्रस्ट करते थे। तो ये इस तरह की हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि इनके नाम को इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बनाई गई हैं। दूसरी बात ये देखिए ये जो सूफ़ी के अभी अगर आप लोगों ने ये हदीस जो मैंने पढ़ी है इसमें क्लियरली बात की जा रही है कि अगर आप इसको एज अ फेक अपनाएंगे आपके पास सब कुछ होगा, तो आप अल्लाह की नेमतों से, अल्लाह ने अकल दी है, आप अल्लाह की नेमतों का इनकार करके ना दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ गुजारो, ना गुर्बत की करो और अल्लाह की नेमतों को जो है ना शुक्री करो। तो बाकी बाबे मानसर प्लीज़, मैं आपकी मौजूदगी में आज बहुत बोल रही हूँ, आई एम सॉरी जी। बिस्मिल्लाह बाबे मानसर।
और लोगों ने हकीकत में ये जितने भी टर्म्स आए हैं ना, ये लोगों को अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए हैं कि लोगों के सामने हम निशाना भी ना बने और अपने मकसद को भी पूरा कर लें। सबसे अहम जो नुक्ता था सईदा सिस्टर वो ये है, ये जितने भी सूफिया आए हैं ये आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल करके हकीकत में लोगों को उनसे रोकने के लिए और अपने तक लाने के लिए, ताकि लोग आगे ना जाएं। और ये बनु अब्बास के अदवार में बहुत ज़्यादा अरूज पर था। और ये ख़ास करके फ़कत ये मुसलमानों के अंदर सूफिया वाला सिस्टम नहीं है सईदा सिस्टर, ये दीगर मज़ाहिब के अंदर भी है और कदीम से ये चल के आ रहा था। हाँ जी, वो ख़ास करके जिनके अंदर आजकल तो पाकिस्तान तक पहुंची हुई हैं, वो गोरी औरतें हैं और उनके साथ गोरे मर्द भी हैं जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान में जाके तो वो एज ए सेम उन्हीं सूफिया की तरह उनका पूरा एक माहौल बना हुआ है। चलें कोई बात नहीं है, अगर आपका नेट ख़त्म होता है तो फिर ज़ाहिर है हम भी ख़त्म हो जाएंगे, खुद बहू जाके आराम से सो जाएंगे। तो लोगों को ये बात बताई नहीं। मेरा चल रहा है, वो सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे सैयद, सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे। नेट अभी मैंने करवाया रिचार्ज, उसका मसला नहीं है, बस यहाँ पे ना सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और मसला नहीं है। जितने तक है तब तक बात करते हैं। तो सईदा सिस्टर मेन जो चीज़ें हैं आपने इसमें इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की जो अहादीस आपने पढ़ी है ना, इसमें दो अहम बातें हैं, इसके अलावा बहुत सी और बातें भी हैं, लेकिन जो दो सबसे अहम है, जो सबसे वाज़िह है, वो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक कानून को वाज़िह किया है कि दीन एतदाल का नाम है, ना इसराफ और ना कंजूसी। इन चीज़ों को लेके चलने का नाम है। और कुरान की आयत का जिसकी तरफ इमाम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मुतवज्जा किया कि तुम लोग ना मुहक्कम को जानते हो, ना मुतशाबिहा को जानते हो, ना नासख और ना मनसूख, तो तुम अपनी तरफ से उनके माने फिट करके लोगों को उन चीज़ों से हटा रहे हो। तो ये बात मेन सबसे अहम जो पॉइंट्स हैं वो यही है। और दूसरा एक तबका था जो अलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम को लोगों तक पहुंचा रहा था, और इस इल्म के अंदर आज की ही मिसाल ले लें। आज किसी को ये ना बताएं आप किस फ़िरके से साथ तल्लक रखती हैं, और अलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम को बगैर नाम लिए बयान करें, तो यकीन माने कि जो मुसलमानों के अंदर दीगर जितने भी फ़िरके हैं ना, अगर वो आपकी ज़बान से आपके फ़िक़्ह के बारे में नहीं जानते, आपके अकायद के बारे में नहीं जानते, और जनरल आप आइमा का नाम लिए बगैर ही उस बात को करें ना, तो उस बात के अंदर इतना दम होता है कि लोग उसकी तरफ जो है खुद बहुत आ जाते। तो बनु अब्बास के अदवार के अंदर बहुत से लोग जो थे वो अलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ ही झुक रहे थे, और ये बनावटी चीज़ें ला के बार मैं ये कह रहा हूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से लोगों को रोकने की एक बहुत बड़ी चाल थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी। दूसरी बात, अगर ये सारे काम इंसान ने इल्हाम से खुद ही कर लेने हैं तो सईदा सिस्टर अंबिया को और आयमा को आने की जरूरत ही क्या रह गई थी? एक जनरल सवाल है, क्या ये सवाल वैलिड है या नहीं सईदा सिस्टर, कि अगर एक इंसान ने खुद ही इल्हाम के जरिए सब कुछ हासिल कर लेना है तो फिर तो किसी नबी, किसी रसूल, किसी इमाम की जरूरत ही नहीं। जी बिस्मिल्लाह। शायद वो सूफी तरीका बताता है इल्हाम को, जिस तरह के मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ ना इन लोगों से कि मुझे सिखाएं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो तरीका सिखाते होंगे। जो सिस्टर पर सवाल किया था आप सबकी मौजूदगी में कि अगर तो तमाम सूफिया का एक ही अकायद, एक ही नजरियात है, फिर तो मसला ही नहीं, और अगर सूफिया के अंदर भी मुख्तलिफ एतकाद हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं, तो पता कैसे चलेगा कि इनमें सच्चा कौन सा है? क्या ये सवाल वैलिड था या नहीं?
बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात ना, अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन कौन से, और शायद उनको भी नहीं इल्म था, तो इसलिए। नहीं, ऐसा है बाबे इमरान भाई, आपने 3 दफ़ा ये सवाल किया है जी और उन्होंने पता नहीं जानबूझ के या उनको पता ही नहीं था कि वो सही सवाल को एड्रेस ही नहीं कर पाए। तो 4 सिलसिले तो उनके बड़े मौजूद हैं, ज़्यादा सिलसिला जात भी है, लेकिन 4 तो बड़े हैं, जिनमें से मेरा ख्याल 3 के मुझे नाम आते हैं, एक का मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। कादरिया है, सोहरवर्दिया है और नक्शबंदिया है, और चौथे का नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। ये 4 सिलसिले हैं। फिर इनके 2 मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो ये देखें ना, 2 चीज़ों में फ़र्क हो तो उनमें से एक सही होगी और एक गलत होगी। एक वहदतुल वजूद वाला है और एक वहदतुल शहूद वाला है। ये 2 लाइनें तो इनकी बेसिक जो है मुसलमानों के, मैं सूफिया की बात कर रहा हूँ, तो इनके अंदर ये मौजूद है। अब इनमें से दोनों में से एक तो गलत है, ठीक है, तो ये सिलसिला जात मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल है शायद वो हमारी बहन को अभी शायद नहीं है, तो उनको इन बातों का इल्म नहीं था, इसलिए वो आपके सवाल को दाएं बाएं तो लेके चल रही थी, लेकिन ये सेंटर वाला हिस्सा जो था इसको वो एड्रेस नहीं कर पाई। उनकी अमलीयत पे शक नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनसे ये बार बार हो रहा था और आपका सवाल वहीं पे खड़ा था, तो इसी तरह मेरा ख्याल है आपका इशारा था। सही है बाबे इमाम भाई? जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़रा आप उनके सामने मैं सुफिया के नज़रियात को छेड़ा ही नहीं है ना, ताकि उनको पता चल सके कि मैं इनके मुतल्लिक़ कितना कुछ जानता हूँ और कितने इनके फ़िरके हैं और हर फ़िरके के क्या क्या एतक़ादात हैं और क्या क्या तज़ाद हैं। वो इन चीज़ों को नहीं जानती थी मेरी ज़बान से कि मैं इनके बारे में कितना जानता हूँ और कितना नहीं जानता। तो मैंने जनरल सवाल कर दिया ताकि कोई उलझन बने ही ना, जैसा कि आपने फ़ौरन समझ गया मेरे सवाल को कि मेरा सवाल वाक़ई होने वाला है। यही कहने लगा था नुक्ता देने के लिए कि मैं आपके इस चीज़ को मैं सेंस कर गया था, मुझे समझ आ रही थी और मैं समझ रहा था कि आप जानबूझ के खामोश है कि वो अपना बयान कर दें कि अगर उनके पास है, लेकिन वो नहीं कर पाई। ठीक है, थैंक यू, आप जारी रखें। जज़ाकल्लाह। तो इन सिलसिलों को जब अगर वो कभी उनको मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम उनके सामने बयान करेंगे उनके अकायद क्या क्या है, नज़रियात क्या क्या हैं और हर फ़िरके का हकीकी बानी कौन है और उसकी बानी में बाद में तज़ाद कहाँ कहाँ आया, वो सारी चीज़ें बयान करेंगे। अभी जो 2 मेन चीज़ें आपने बयान की, वादत अल वजूद और वादत अल शहूद की जो बात आपने की है, इसमें इतना बड़ा इख्तलाफ है, इतना बड़ा इख्तलाफ है कि जो आज दिन तक इनसे कवर नहीं हो सका। और यकीनन आप इस बात में स्टडी में है आपकी चीज़ें ये सारी, और आप इस बात की गवाही भी देंगे कि ऐसा ही है। फिर दूसरा जो है ये बात जब अकली तौर पर साबित होगी कि इनके अपने अंदर ही इख्तलाफात और नज़रियात भी अलग अलग हैं, तो पता कैसे चलेगा, क्या कानून है जिससे साबित होगा इनमें सच्चा कौन है। जब तक हकीकी साबित नहीं होगा तो फॉलो करना किसी को भी हमाकत है या नहीं मेरे भाई। जैसा कि मैंने कहा था कि हर चीज़ को उसके एल से लिया जाता है, और मैंने ये सवाल इसीलिए उठाया था कि जब तक अगर आप लेक्चरार हैं और मैं लेक्चरार नहीं, और आप कह रही हैं कि किसी की बात पर जो है आप जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक जुमला बोला था अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बार बार वो बोल रही थी बहन जो है कि किसी को गैस नहीं किया जा सकता। क्या जुमला उन्होंने एक बोला था, जज नहीं किया जा किसी का। और ये कह रही थी, लेकिन वो बस ठीक है, समझ आ गई थी जी। लेकिन ये बताएं कि अगर जज करना ही नहीं तो फिर ये 4 फिरकों में तज़ाद तो होना ही नहीं चाहिए, चारों का एक होना चाहिए था। शाहजोर भाई ये तो अकली बात है ना, अगर ये 4 अलग 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 फिरके हैं। इसकी मेरे भाई मैंने पहले मिसाल दे दी है कि 4 फिका बना के सुन्नी साइड पे बैठे हुए जी, तो उनमें से हर मसले एक एक मसला रखते जाते हैं और चारों का ओपिनियन उसके साथ अटैच करते हैं, तो उनमें से एक ठीक हो, ज्यादा से ज्यादा अगर ठीक होगा तो एक ठीक होगा, बाकी 3 तो गलत हो जाएगी। जज़ाकल्लाह 100%। तो यही मेरा सवाल, तो मैंने जो उनके ऊपर अप्लाई किया लेकिन उन्होंने उस तरफ वो आ ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने मुझे समझ आ गया कि वो बात को समझ गई है। माशाल्लाह बच्ची तो है नहीं है, लेक्चरार हैं, तो वो सवाल को समझ चुकी हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाह रही क्योंकि उस जवाब में फिर बहुत से आगे रास्ते जो उनके खिलाफ निकल आते। तो खैर जैसा जिसका जो अकीदा है भाई, मेरे कहने से या आपके कहने से तो ना उसने छोड़ना है,
और ना ही उस पर कोई असर पड़ना है। तो जिस तरह उन्होंने खुद अपने अक्ल से किसी चीज़ को समझा, जब तक इसी तरह वो खुद मज़ीद इस पर तहकीक नहीं करेंगे तो मेरे या आपके कहने से वो कभी भी उस चीज़ को तर्क नहीं करते। जी जज़ाक। देखिए ये लोग मुख्तलिफ हलूम लेते हैं। मेरा चूँकि एक दफ़ा ऐसे एक कनेक्शन हो गया था, लेकिन फिर मैं उसको छोड़ के ना निकल आया था और मुझे कोई तकलीफ नहीं उन्होंने दी। ये कबालिस्ट जो होते हैं ना, जो यहूदी जो है, ये कबाला को बहुत इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये है कि साइकोलॉजिकली हम एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे अभी सईदा ने कुछ अहादीस पेश की, कुछ आइमा इकराम की, तो मैंने उसके बदले में क्या कहा कि मैं आइंदा रिकन्सिडर करूँगा, रिसर्च करूँगा और मैं जिद नहीं करूँगा किसी बात पे। ये होता है, मैं इसको समझता हूँ कि अच्छे इंसान का एक सलीम तबा इंसान का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बातों पे जिद ना करे और फिर गौर व फिक्र करे, तदब्बर करे, कोशिश करे कि अल्लाह मियाँ मुझे वो चीज़ समझा दे जो असल हकीकत है। हकीकत वाला अशिया हम पे वाज़ेह करते हैं, ठीक है। और ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन बाज़ दफ़ा हम दूसरी जो शख्सियात होती हैं उन पे कुछ तवज्जो का इल्म अगर हम हासिल कर लेते हैं, फोकस करना जिसको कहते हैं, अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना, तो उससे ज़ाहिर है कोई भी हम देखिए, मैं अगर मैकेनिक बनता हूँ बाबी मान भाई, तो 25 साल के बाद तो मैं क्या कहते हैं मैकेनिक, क्या मैं इंजीनियरों से बेहतर मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसका मास्टर बल्कि उसका डॉक्टर बन चुका हूँ। तो कोई भी काम हम शुरू कर ले, कोई खेल शुरू कर ले, या किसी हुनर में या किसी तालीमी मैदान में, या बोलने की सिर्फ तकारीर जैसे ताहिरुल कादरी साहब करते हैं, या और कई हमारे बुजुर्ग हैं जो तकारीर से ही उनकी रोजी रोटी चलती है, तो वो काम शुरू कर लें तो 20-25 साल के बाद हमारी तकरीर बाकी सबसे बेहतर हो जाएगी। हमारी ज़बानदानी जो है वो बेहतर होगी, हमारी चरम ज़ुबानी जो है लोगों पे असर आएगी। ऐसे ही वो जो नज़र है, जो फोकस करते हैं, उससे हम दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस बना लेते हैं, कबालिश बनाते हैं बहुत सारे। फिर किसी दिन बात होगी, आज आपकी सेहत भी नहीं ठीक। मैं तो शुरू में आपको, जब मुझे पता चला कि आपकी सेहत नहीं ठीक, मैंने आपको मुखातिब करना इसलिए बंद कर दिया था कि आपको थोड़ा सा आराम मिले। तो हम फिर भी इस पर बात करेंगे, लेकिन ये दुनियादारी के लिए ही इस्तेमाल हो रहे थे बहुत सारे लोग। और आखिर इनका क्या निकला कि आज के दौर में आप ढूंढने जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ले लेना, हमारा भाई वतन है, 25 करोड़ बंदे हैं, आप निकले तो आपको एक सच्चा सूफी या एक सच्चा बुजुर्ग या एक पाकबाज बुजुर्ग वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है को छुपा हुआ हो, हमें नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी बात यहाँ बात करता हूँ, तो आप अपने कमेंट करें। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आज के दिन के लिए मैं सईदा बहन की जो इन्होंने हदीस पढ़ के मुझे सुनाई है, मैं उसके लिए बहुत मशहूर हूँ। मुझे सोचने के लिए एक नया जाविया फिर से मिल गया। थैंक यू। अगर आप आरिफ के ऊपर सोचे ना, आरिफ क्या होता है, तो वो ज्यादा बेहतर है। इतना कानून बता दे कि हर चीज़ की एक जिद होती है, और ये यकीनन शाहज़ोर भाई तो माशाल्लाह साहिब इल्म लगते हैं और वो इस चीज़ को जानते भी होंगे कि कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी ज़िद्दैन ना हो। हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। शाहज़ोर भाई, इस कानून के मुतल्लिक़ तो आप जानते होंगे बखूबी, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो कानून दिया है। जी, आप बयान फरमा दें। जो बुनियादी बात आपने शुरू की है उसका तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने ये पूरा सिस्टम जो बनाया था कायनातों का, तो वो एक छोटी सी इकाई से शुरू किया था, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अकेला है और वो इकाई को और जो ताकत होते हैं ना, आदाद इनको पसंद करते हैं, तो एक इकाई से शुरू किया था। तो उसका जो प्रोसेस है उसमें भी जो मैटर है और एंटी मैटर है, दोनों ज़िद एक दूसरे की। खुदा आपको सलामत रखे। हर जगह पे इनके 1 बिलियन ज़र्रात के मुकाबले में मैटर के डार्क मैटर के
1 बिलियन और 1 ज़र्रा पैदा अल्लाह मियाँ ने पर्पसफुली किया था, क्योंकि इन दोनों ने अक्सर को कैंसिल कर, और जैसे हम अलजबरा करते थे ना तो उसमें कैंसिल आउट कर देते थे। अगर एक चीज़ इधर आ गई है एक उधर आ गई है तो ऊपर और नीचे वाले को कैंसिल कर देते थे एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने कैंसिल कर देना था, लेकिन उसके बावजूद जो 1 ज़रा बचना था उसने ये बाकी की कायनातें जो है ये वजूद में लानी थी। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि हमने ये कायनात लिपटी हुई थी और हमने इसको फाड़ दिया और ये सितारे बन गए और अपने अपने महवर में एक अंदाजे के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने अंदाजा मुकर्रर किया था तो ये घूमने लगे। ऐसे ही डार्क एनर्जी होती है, ऐसे ही जो होती है रोशन एनर्जी। तो एनर्जी तो आग में भी होती है, लेकिन जो नूर होता है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या उनकी औलाद है, तो ये नूर जो है ये हमें ठंडक पहुंचाता है, जबकि दूसरी जो शैतान वाली जो आग वाली रोशनी होती है वो हमें जलाती है, अंदर से भी जलाती है बाहर से भी जलाती है। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ, लेकिन जो आप बयान करना चाहते थे वो मैं सुनने में बहुत मुश्ताक हूँ कि वो मुझे दोबारा से बताएं जो आइमा कराम के मतलब आप इशारा दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि आप बयान करें। थैंक यू। आपने सारी बात की वजाहत कर दी, बस मैं उस नुक्ते की तरफ आ जाता हूँ, बाकी सारा आपने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही बयान कर दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगर तसव्वुफ है तो तसव्वुफ की ज़िद क्या है? ये तसव्वुफ खुद किसी की ज़िद बन के आया है या तसव्वुफ की कोई और ज़िद है? अगर तसव्वुफ की कोई और ज़िद है तो वो क्या है, और अगर तसव्वुफ खुद किस चीज़ की ज़िद बन के आया है तो वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ थी जो सईदा सिस्टर ने अभी आपको कहा था कि आप इन चीज़ों को छोड़ के इसके पीछे रिसर्च करें कि उर्फा आरफ की ज़िद तसव्वुफ है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। क्या आप उस तरह से बात कर रहे हैं कि जो अपने नफ्स को का आरफ होगा वो अल्लाह ताला के वो जान सकेगा, वो उसका आरफ होगा, वो अल्लाह को पहचान लेगा। आप उस तरफ बात को लेकर जा रहे हैं ना? ये हदीस ज़रूर है, लोग बयान करते हैं, लेकिन इस हदीस को अपने मतलब से और फिट करते हैं लोग। ये मैंने देखा है कि हाँ, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ कि इसको अपने हिसाब से फिट करते हैं, इसको न्यूट्रल पॉइंट पे रख के इसके ऊपर नहीं सोचते। मैं इसकी कुछ जेते आपके सामने, मैं कुछ जेते कुरान से आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपका अक्ल और आपकी रूह भी इस बात की गवाह बन जाए कि वाक़ईतन ये सोचने के लायक है ये बात कि अगर इस हदीस का मानी हर बंदा अपनी मर्ज़ी से फिट कर रहा है तो सबसे पहले तो सवाल ये होगा ना कि जिसने, अगर हदीस ये है कि जिसने अपने नफ्स की मार्फत हासिल कर ली तो उसने अपने रब की मार्फत हासिल कर ली। अगर तो नफ्स एक है फिर तो सवाल ही नहीं उठता, और अगर नफ्स एक से ज़्यादा हैं शाज़ोर भाई तो फिर तो सवाल सबसे पहले उठेगा कि अगर 3 नफ्स हैं तो उन 3 नफ्सों में से कौन से नफ्स की मार्फत हासिल करने से रब की मार्फत हासिल हो जाती है। अगर नफ्स एक के अलावा है ही नहीं तो फिर तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। और जब कुरान से ही साबित है कि नफ्स अमारा भी है, नफ्स लवामा भी है, नफ्स मुतमइन्ना भी है, कम से कम 3 नफ्स, हालांकि इससे ज़्यादा भी सूफिया के यहाँ नफ्सों के मुतल्लिक़ बात हुई है जो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो अब सवाल तो उठेगा कि अगर नफ्स की मार्फत से ही खुदा की मार्फत हासिल हो जाती है तो फिर तो किसी नबी, किसी रसूल, किसी इमाम की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये दूसरा सवाल खड़ा हो गया। पहला सवाल ये कि अगर नफ्स की मार्फत से ही खुदा की मार्फत हासिल हो जाती है तो पहले देखना पड़ेगा कि नफ्स एक है या एक से ज़्यादा है, और अगर एक से ज़्यादा तो वो उनमें से कौन से नफ्स की, जिस तरह अभी हमने मिसाल दी कि अगर सूफिया में 4 गिरोह हैं तो पता कैसे चलेगा कि इनमें हकीकी गिरोह कौन सा है कि जिसकी मार्फत से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर नफ्स भी 3 है या 3 से ज़्यादा हैं तो कौन सा नफ्स है, इन चारों की मार्फत हासिल करनी है तब जाके खुदा की मार्फत हासिल होगी, या इन 4 में से कौन सा नफ्स है जिसकी मार्फत हासिल करने से रब की मार्फत हासिल हो जाती है। और अगर इतना ही आसान था
तो कुरान ने ये हुक्म क्यों दिया कि तुम्हारे नफ्सों का मालिक तो वारिस तुमसे ज्यादा हक के तसरफ रखने वाला मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। ये तीसरा सवाल है जी, बिस्मिल्लाह। ये तो तीनों नफूस का जिक्र कुरान मजीद में है और किसी हद तक हम इसको समझते भी है। मैं अपने आप को कोई अहमियत नहीं देता। आप अगर कोई बात करते हैं ना तो मैं खामोश इसलिए रहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ग्रेस भी शो करनी होती है अगले के बयान को। फौरी तौर पर ये नहीं कहते कि नहीं ये ठीक नहीं है और ये गलत है, तो अदब भी होता है। लेकिन मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म भी शायद मैं बैक बेंचर हूँ, तो ऐसे ही समझ लें। लेकिन जो आपने बात की है वो ठीक बात है। और ये नफूस जो है इनके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे, रूह के ऊपर भी करेंगे, लेकिन उतनी करेंगे जितनी हमें इजाज़त है, उससे आगे की नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूद पूछने आए थे तो उन्होंने 3 सवाल पूछे, तो उनमें से एक सवाल रूह के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने थोड़ी देर आपने तौक़ुफ़ किया, क्योंकि हर बात आपके ज़ाहिर इल्म में नहीं थी। अल्लाह ताला जितना इल्म देता था वो उनके इल्म में होती थी। तो आप ऐसे खामोश हुए कि वही नाज़िल हुई और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उनको ताने के तौर पे एक जवाब दिया कि ये मतलब ये कि ये बड़े बढ़ के आए हैं और तुमसे इसके रूह के मतलब पूछते हैं, तो इनको कहो कि ये अल्लाह का अमर है, ये अमर नबी है। तो ये जवाब काफ़ी था उनके लिए। उनको पता था कि ये जवाब जो है ये बेस्ट भी है, शार्टेस्ट भी है और स्ट्रांगेस्ट भी है। तो आपने फिर उनको बता दिया कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो उसका अमर है, उसकी वजह से ये पैदा हुई है। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं उनको आई। तो ऐसे ही चीज़ों को किसी दिन समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ बैठ के। मुझे तो आज आप यकीन करें कि मैं इतनी देर से बैठा हुआ कि मैं अब वक्त का तो रिकॉर्ड नहीं में रख सका, चूँकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ साथ। फिर मुझे लगता है कि 2 घंटे तो हो गया हमें इकट्ठे बैठे हुए। तो शुक्रिया आपका कि आप जो इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। और सईदा बहन ने भी अब इल्म में इजाफा किया है, इनकी तो मैं वैसे ही बहुत इज्जत करता हूँ। और काज़मी भाई की, उनको पता है कि काज़मी भाई की अम्मी जान को मैं अपनी वालदा समझता हूँ। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ और उनसे दुआएं लेने के लिए सलाम उनकी खिदमत में हमेशा भिजवाता रहता हूँ। काज़मी भाई काफ़ी देर से मेरे साथ टेलीफोन पे बात नहीं कर सके, कोई मजबूरियाँ होंगी, उनकी मसरूफियत होगी, लेकिन मेरा हमेशा ही मेरे दिल में उनके लिए बड़ी एक मोहब्बत है। दरवाज़ा बंद कर दिया, बीवी बच्चों सबको छोड़ दिया और वो कह रहे हैं कि बस। इमाम ने कहा लानत हो इस पर। आसिम बिन ज़ियाद नाम था सर जी उसका, आसिम बिन ज़ियाद। जी 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 जी। लानत उसको, लानत किया मालिक ने उसके ऊपर। आसिम बिन इमाम ने फरमाया ये कौन सा दीन है, सारे हकूक को पसे पर्दा डाल के तुम ये काम कर रहे हो। एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था सर जी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा था। नजर भाई को मेरी तरफ से बहुत मोहब्बतों का सलाम। वाहिद आदमी के जो मेरे साथ जब से मैं कनाडा में इनसे मिला हूँ, 10 मुहर्रम के दिन का कहीं भी होते हैं मुझे मैसेज ताज़ियत का भिजवाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा इंसान है, खुदा उनको सलामत रखे। बहुत अच्छा इंसान है। 10 मुहर्रम के दिन मुझे उनको टाइम भी याद है सर जी कि 2:53 पे मेरा उनका मैसेज आ जाता है कि मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ। और क्या कहूँ सर जी।